السلام علیکم سترنگی پاکستان کے ناظرین، سترنگی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو۔ آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کے خوبصورت شخصیت موجود ہیں۔ ان کا نام یوں تو اختلافات کی دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے۔ ایک خوبصورت شعر ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے آپ کی بات کراتے ہیں ڈائریکٹ جناب علامہ حسن یاری صاحب سے۔ ہم ہیں توحید ہستی واحد خدا ہمارا، ہم ہیں توحید ہستی واحد خدا ہمارا، ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ حسن بھائی، سب سے پہلے بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ چونکہ ایک عرصے سے آپ کی کئی ساری فین فالوئنگ ہے، کئی سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کی خاطر تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بریفلی انداز میں بتا دیں تو بہتر لگے گا کہ کب سے شروع کیا اور آن لائن تبلیغ کے سسٹم کو آپ نے کیوں اتنا یعنی کہ عروج دیا، یا پھر اس بارے میں سوچیں تو اپنی تھینک یو تعلیم سر۔ کے بارے میں۔ جی جو لوگ میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو میرا اصول یہ ہے کہ یہاں پہ ہم مذہبی کویشچنز کا آنسر دیتے ہیں، پرسنل کویشچنز کا آنسر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق، ہماری فیملی کا تعلق افغانستان سے ہے، اور ہم بہت عرصے سے بہت لمبے برس ہو گئے ہم امریکہ میں ہیں۔ ادھر امیگرینٹس ہیں، ادھر مہاجر ہیں ہو کے اب بس ہیں آپ ادھر یہیں کے رہائشی ہو گئے، یہیں کے ہم سٹیزنز ہو گئے ہیں، جی یہیں کے شہری ہو گئے۔ جی سر۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا حسن بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ خدا نے ہم سب کو تخلیق کیا، تخلیق انسانی کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ خدا نے کیوں چاہا کہ انسانوں کو بنایا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، احسان ہے کہ ہم جو نہیں تھے ہم اس دائرۂ ہستی میں لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اگر ہم اس مختصر سی زندگی میں ہم وہ بھی جو وہ باتیں جو ہماری بلائی کے لیے ہیں اور جو ہمارے لیے ممکن ہیں، اگر ہم وہ بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صحیح راستے پہ اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں ایک پرماننٹ، ایک خالد، اللہ تعالیٰ ایک جو کسی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا اس طرح کا عیش و عشرت کی زندگی عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تفضل ہے، وجود، خلقت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائق سمجھا ہے کہ ہم اپنی محنت سے، اپنے عمل سے یہ لائق بنے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمات ہمارے شامل حال ہوں، اور آخرت میں ایک پرماننٹ لائف میں، ایک پرماننٹ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی صحبت میں، اللہ تعالیٰ کے بہترین نعمتوں کے درمیان ہم زندگی گزار سکیں۔ ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ خلقت یہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جبکہ عبادت کے لیے آلریڈی فرشتے موجود تھے۔ پھر کیوں یہ وجہ ضرورت محسوس ہوئی کہ انسانوں کو بنایا گیا، ساتھ میں جنوں کو بھی بنایا گیا، ایک ایسا نفس رکھ کر جو خلاف بھی جا سکتا ہے اس کے؟ تو یہ جو جی مقصد صرف عبادت کے لیے بنانا تھا، وہ تو فرشتے موجود تھے، ہمیں کیوں ہمیں بنا دیا؟ جی فرشتے یہ ہیں کہ فرشتے جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے شہوات میسر نہیں ہیں، اور ان کو یہ جو انسان جو شہوت کا سامنا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ دو چوائس ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اس طرح چوائسز نہیں ہے۔ البتہ وہ گناہ اگر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے گناہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مخالفت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی شہوت کا امتحان ان سے نہیں لیا جاتا۔ شہوت جب ہم کہتے ہیں خواہشات کا امتحان ان سے نہیں لیا جاتا۔ ہم انسانوں سے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریق سے بنایا کہ ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم ایک طرف سے پست خواہشات کے پیچھے جا سکتے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خواہشات ہمارے بلائی کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم ان کا اتباع کریں گے، ان کے فالو کریں گے، اپنے شہوات کا اور اپنے خواہشات کا، تو یہ ہماری اس میں ہمارا اپنا ویلفیئر نہیں ہے، ہماری اپنی اچھائی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم صحیح قدم اٹھائیں، اور بعض خواہشات کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان کا آپ فالو کر سکتے ہیں، وہ جائز باتیں ہیں، جو جائز لذات ہیں، زندگی کے پلیجرز ہیں، جائز باتیں ہیں، وہ انسان ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھانا بھی چاہیے، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے مشکل بنایا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں
اللہ کی طاعت میں، سچائی کے راستے میں اور تقوی کے راستے میں انسان کو مشکلات اٹھانا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے راستے میں انسان کو سہولت ملتا ہے، انسان کو مزہ آتا ہے، انسان کو لذت ملتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ حق کے راستے پہ چلیں، سچائی کے راستے پہ چلیں، تو آپ کو قربانی دینا پڑتا ہے، ایثار کرنا پڑتا ہے، سختیاں، مشکلات اور بہت ہی تلخ قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بنایا ہے، ایک ایسا طریقہ بنایا جو ملائکہ کے لیے میسر نہیں ہے۔ ملائکہ عبادت کرتے ہیں، عبادت ہی ان کی لذت ہے، عبادت نہ کرے تو ان کو لذت نہیں ہے، گناہ ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتا، ان کو اچھا نہیں لگتا، شہوات ان کے پاس ہے نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان شہوت کی طرف بھی جا سکتا ہے، برے خواہشات کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ کے لیے وہ اللہ کو جب اس نے دیکھا نہیں ہے، قیامت کو اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، تو اس کے باوجود وہ حاضر پلیجر کو، حاضر لذت کو چھوڑتا ہے اور سختیوں کو برداشت کرتا ہے۔ ابھی ماہ رمضان آئے گا، ماہ رمضان میں ہم روزے رکھیں گے، تو یہ ایک امتحان ہے اللہ کی جانب سے، تو یہ دوسروں کے لیے میسر نہیں، دوسرے مخلوقات کے لیے میسر نہیں ہے۔ جی مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو خود انا پرست ہے، اپنی انا کی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ تب اس وقت اس کے پاس فرشتے موجود تھے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق کہہ لیں جو بادشاہ کے آگے ہر وقت جھکے رہتے ہیں، سجدے میں مشغول ہیں، وہ یعنی کہ اختلاف نہیں رکھ سکتے۔ خدا ایک ایسے بادشاہ کی نسل تھا جو چاہتا تھا ایک سامنے آئے ٹکر رہے، یعنی کہ اگر ہم اپنی نفسیات کا ذکر کریں، جب آپ کے سامنے کوئی اچھا عالم بیٹھتا ہوگا یا اچھا مولوی بیٹھتا ہوگا، چونکہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو اچھا سوال کرتے ہیں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو خدا نے بھی یہ چاہا ہوگا کہ بھی فرشتے تو ہر وقت جھکے ہوئے ہیں، کوئی ایسی مخلوق قائم کروں یا ایسی مخلوق کی ابتدا کر دوں جو سوال کرے، جو میرے سامنے ڈٹ جائے، یعنی کہ میری انا کو ٹکر دے، اس کے بعد پھر اس کی انا کو میں جھکاؤں۔ اس کی انا کو جھکانے کا جو مزہ ہے، یعنی کہ ایک بادشاہ کو مزہ آتا ہے ایک بڑے تگڑے بادشاہ کو ہرانے میں۔ خدا ایک ایسا بادشاہ ہے جو سب سے اوپر ہے، وہ ایک اپنا اپوننٹ چاہتا تھا، ایک اینیمی چاہتا تھا جو اس کے سامنے مقابلہ کر سکے، اس نے پھر ہماری تخلیق کر دی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو آتا ہے تو آپ نے پوچھا کیوں بھائی؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا کیا یہ بات سچی ہے؟ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا، میں نے نہیں دیکھا بھائی اس طرح، میں نے یہ نہیں دیکھا بھائی، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں وہی آپ کو کہہ سکتا ہوں جو میں نے قرآن میں، سنت میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، وہ اگر آپ نے کسی حدیث میں دیکھا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں پڑھا ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ من گڑت باتیں میں آپ کی باتوں کی تائید کر رہا ہوں۔ خیر، اس میں یہ بتا دیں پھر آپ کو انشاءاللہ سوال پہنچ جائے گا، نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کو کیوں فرض کیا گیا ہم مسلمانوں میں؟ تاکہ انسان تقوی رکھے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی یاد میں رہے، یعنی کہ اس کے آگے جھکتا رہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کا خوف کرے۔ یہ یہاں پر یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ خدا کے حضور انسان جھکتا رہے اور خدا کو اس بات سے مزہ آئے کہ انسان ایک عاجز بن کر اس خدا کو نہیں، میں نہیں کہتا اللہ کو مزہ آتا ہے بھائی، وہ آپ نے بنا دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ نماز یہ اس لیے ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے انسان، اور آخرت کے یاد میں رہے، اپنے خالق کے یاد سے غافل نہ ہو۔ ہمارے لیے، ہم اپنے لیے نماز کا مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حضور عاجزی ظاہر کرنی ہے۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے سوالات جو ہے نا ہمارے موضوع گفتگو سے بالکل باہر ہے، یہ پتہ نہیں بھائی صاحب نے کیا سوچا ہوا۔ یہ ہمارا گفتگو ہے نا، اگر آپ شیعہ عمریہ کے موضوع پہ کوئی آپ کے سوال ہے نا، تو میں آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں اور چاہوں گا، اور منع نہیں کروں گا۔ لیکن اس طرح کے سوال جو آپ مثلا کوئی کلپ بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ جو ہے نا اس طرح بہت سارے مولوی وہ بہت خوش ہوں گے آپ کے ساتھ گفتگو کریں، اس طرح کے آپ کے سوالات کے جواب دے دیں، ان سے آپ بات کریں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔